اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد درود بر محمد و اہل بیت وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابي طالب درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ بار الہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے، مالک ملک پاکستان کی محافظت فرمائے، میرا اللہ پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ کوشش کرنا کہ آمین کہہ سکنا مجلس اپنے آخری مراحل میں ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا شہدائے پشاور کے درجات بلند فرما، ان کے قاتلوں کو نست و نابود فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ بار الہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرمائے۔ کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور اپنی حفظ و امان میں رہیں۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور عالی مرتبت عزت مآب بزرگواروں جائے پدر بابا زرگام شاہ جی سرکار کو میرے بعد اپنے حصے کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، بس میری بات کا وزن کیجئے گا، اور نوکری وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ مصرع عرض کر رہا ہوں، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اور یہ میں جا چکا ہوں گا، زمانے والے علی کی بھیا مثال کیا دیں گے؟ ایک منٹ کی مجھے بات کرنی ہے، پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ تقریباً 1.5 سال پہلے بڑے آرام سے اور بڑی تسلی کے ساتھ، تقریباً 1.5-2 سال پہلے سرزمین لکھنؤ میں جسے گہوارہ ادب کہا جاتا ہے، وہاں ایک مشاعرہ ہوا تھا، اردو زبان کا سب سے بڑا مشاعرہ، جس میں تقریباً 200 سے زائد شعراء نے حصہ لیا تھا، اور یہ بڑا مشاعرہ ایسے تھا کہ یہ مشاعرہ 3 راتوں تک چلتا رہا تھا۔ اس میں ججز نے جو مصرع دیا تھا، جسے تارا مصرع کہتے ہیں، جس میں باقی شعراء نے شعر کہنے تھے، وہ مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ اب ناصر انکل دعا فرمائیے گا، 6 ماہ گزر جاتے ہیں، اور 6 ماہ کی محنت کے بعد ہوتا ہے نا کہ پہلی پوزیشن کس شاعر کی آئی ہے، 6 ماہ کی محنت کے بعد ججز نے 750 شعر علیحدہ کر کے رکھ دیے، اور 750 شعر علیحدہ کر کے کہا کہ ان 750 شعروں میں سے ایک شعر بھی نکالا جائے تو باقی تمام شعروں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں ان 750 شعروں میں سے زیادہ 3 یا 4 شعر آپ کو سنا رہا ہوں، اور اسی پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ مصرع طرح تھا زمانے والے بابا درغام سے بڑے عرصے بعد نوکری ہے، میں تقریباً کوئی 3-4 سال کے بعد پہلی یا دوسری مجلس شہر لاہور میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا اتنی قیمت ہے نا جتنی بنتی ہے، زیادہ چاہیے نہیں، کم پہ مرازی نہیں، تھکے میں آپ توڑے تو ڈھیر پہ ہاں۔ ترا مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ انکل جی، پہلا مشاعرہ، پہلی رات، پہلی شام، پہلا شاعر اور پہلی لائن، وہ آتا گیا انور جلال پوری، اس شاعر کا نام تھا، پہلے مصرع اول سے لے کر مصرع اولا سے لے کر مطلب مکمل کرنے تک عزت حسین کی قسم ہے انکل محمد علی میر وہ بندہ مشاعرہ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گیا، پتہ نہیں میرا شہر کیا فیصلہ کرے۔ ترا مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ وہ آتا گیا، اور انور جلال پوری نے آتے ساتھ مشاعرہ سمیٹ لیا، اس نے آتے ساتھ مصرع عجیب پڑھا، مصرع تھا نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جنہیں حسین بادشاہ نے خیرات دی ہے، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، کوشش کر کے مل کے نعرے حیدری۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو
میرا ضلع جہلم ہے اور قبلہ انکل ناصر جعفری صاحب کا بھی ضلع جہلم ہی ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ پیچھے سے دہلی سے ہیں. آپ اب وہ دہلی، وہ لکھنؤ، وہ غالب اور میر انیس کی زمین، میں مصرع اسپیشلی آپ کی بابا جی آپ نے دعا فرمانی ہے، مصرع میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ نے مجھے داد دینی ہے. زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ مصرع اولا یہ تھا جو انہوں نے تھوڑا مصرع دیا تھا. اب آتے ساتھ انور جلال پوری نے دوسرے مصرع پڑھ کر مشاعرہ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گیا. وہ آخری بندے تک میری بات نہ ضائع ہو. مصرع کیا اس نے کہا؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو. پوچھئے گا قاضی وسیم صاحب سے ان کے جلسے میں ماحول کیا ہو گیا. میرا شاعر پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتا ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اور میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. وہ جو پیچھے بیٹھے رزق حلال مل کے نعرہ حیدری. محسن بابا عطا جی نماز بولی بادر غام شاہ جی کی طرف سے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ محمد علی میر صاحب سے میں نیاز لینے آیا بھی نہیں. محمد علی میر صاحب مجھے داد دیں ویسے ادھر آ دیا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی. انکل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جون میری جان، ہوتا بعض اوقات ایسا ہے کہ شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے. آپ نے مصرع کا وزن کرنا ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا. پوری ایک رات پتہ نہیں کتنے شعراء نے پڑھا اس کا شعر کھڑا رہا. دوسرے دن مولانا بلال کاظمی صاحب نے آ کر ماحول ہی کچھ اور کر دیا. اللہ کرے میرا شعر فیصلہ کر دے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی. پہلے دل کے امام باڑے میں فیصلہ کرنا، بڑے مطمئن ہو کے کھڑا ہوں. کو 2-3 سال بغیر داد کے زندہ رہ لیا ہے، ابھی بھی داد نہیں ملے گی تو جو قیامت آنی ہے وہ آ جائے. لیکن جو سمجھے وہ دعا والا حق میرا نہ رکھے. میں بات رضا باقری بہت بڑی کر رہا ہوں. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اور بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. او میں صدقے اللہ اکبر اللہ اکبر. جی میں قربان ہوں. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی. مصرع کی سینسٹیوٹی دیکھیے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی، کہ جس کے تھکا نہیں ہوں بھولا نہیں ہوں، میں اندر ڈیسائیڈ کروں مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے بخدا. میں شعری انتخاب میں بڑی باریک بینی سے کام کرتا ہوں، میرا مصرع نہ ضائع ہو. کہ جس کے سامنے انکل جی انور جلال پوری مصرع اس کا پہلا سنایا بلال کاظمی صاحب کا. تجسس اعجازی لکھنؤ کا سب سے بزرگ شاعر ہے. قیامت ڈھا گیا بخدا، انتہا ہو گئی کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. اور لکھنؤ کا بزرگ ترین شاعر کہتا ہے بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. بپا کریں گے قیامت. بالکل میرٹ پہ داد، قطعاً کسی میرے زور کی داد نہیں، اللہ معافی دے میری ذاکری کی داد، بالکل میرٹ کی داد جسے شعر پسند ہے. بپا کریں گے قیامت ابھی علی. جنہوں نے سودا کو پڑھا ہے، جنہوں نے درد کو پڑھا ہے، جنہوں نے آتش کو پڑھا ہے، جنہوں نے غالب کو پڑھا ہے، جنہوں نے ذوق کو پڑھا ہے، جنہوں نے داغ کو پڑھا ہے، انیس کو پڑھا ہے، دبیر کو پڑھا ہے، اقبال کو پڑھا ہے، جوش جگر فراق ساحر منیر فیض احمد فیض اور فراز اور جون ایلیا، جنہوں نے محسن نقوی صاحب جیسے شعراء کو سنے. میرا مصرع نہ ضائع کریں. نماز بولی تب میرا بھائی کیمرہ مین مجھے بندہ بتانا ہے جو چپ کر جائے یار. میں اس سے وجہ تو پوچھوں 2022 میں بات سمجھ کے کون چپ کرتا ہے؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. اور تجسس اعجازی کہتا ہے بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. نہیں آیا وہ بندہ مجلس میں آئی نہیں جس نے اب اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا. مل کے بولو سخی لال کلندر. بابا عطا جی بپا کریں گے قیامت
ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف پڑھیے مصرع ظہیر رضوان پڑھے شعر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف یار بول، وہ رن میں جائیں گے اور صرف اچھا اب یہ جتنا محلہ ہے نا یہ سارا میرے ساتھ پروپرلی ایکٹیو ہے، یہ جتنے لوگ ہیں بھائی جان تشریف رکھیے گا، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں۔ وہ جو پیچھے بیٹھے میری بات ان سے ہے، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حاصل نظم شعر، نقطہ نظر شعر، بخدا پورا نقطہ مرکز ہے میری اس پورے سلام کا یہ مصرع، نماز بولی اور ہیلپ لے رہا ہوں، نماز بولی انکل ناصر یہ جو جگہ ہے نا یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پیر درگاہ شاہ جی سیدوں میں تو نوکر آنا، اے محلہ سرکار ایک پھو کرنی ہے ایک چھو کرنی ہے، اے سامنے نے چپ کر کے میں آپ نے سامنے ویسا نوکری ایک طرف یہ مصرع ایک طرف، فیصلہ خود کرنا، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا؟ میرے محترم ذرا ہاتھ کھولیے ہاتھ، سمجھ آئے تو بولیں نہ سمجھ آئے تو سوال کریں، جواب نہ دوں تو مجرم ہوں، ٹھیک ہے؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے بڑے آرام سے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا، بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں، در بطول کے دشمن، جس دن سے شعر سن رہے ہیں اس سے بڑا شعر سنو، ممبر سے نیچے اتار دیجئے گا، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے، اور مصرع در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے۔ در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں، آخری 1 منٹ اور میں سلام کر رہا ہوں، وہاں جب آگ لگے گی 10 محرم 61 ہجری، جزاک اللہ، مالک ہمیشہ سلامت رکھے، یہ اعزائی پریوار سلامت رہے، یہ ایک پورا گھر ہے، یہ پورا ایک کاروان ہے، 26 جون سے لے کر 13 مارچ تک کا، مالک نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، 9 لاکھ کے سامنے آ گیا علی کا علی بیٹا، 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا حسین نے، فرمایا کوفیو شامیوں تم ہم سے لڑنے آئے ہو، فرمایا پہچانو تم کہاں ہم انکل ناصر مجھے علمین کی قسم ہے، رئی برابر بھی اندر بتی وہ مار دیا ہے، باخدا باز رغم شاہ جی سرکار پیوندی جائیو، رئی برابر بھی وہ نہیں ہے کہ جتنے پڑھ گئے ہیں ان سے بڑی داد لینی ہے، یہ دیکھیے گا مجھے مولا کی قسم، یہ مجمع اکٹھا کرنے کے لیے کئی سال کی محنت چاہیے، کچھ نہیں تو لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا، 2-3 شعبان کی درمیانی رات کراچی انچولی میں، مجھے یاد ہی نہیں پڑتا یہ جملہ کہنے کے بعد میں کتنی دیر کھڑا رہا اور کتنی دیر انچولی بابا جی آپ کے بیٹے کو دعا کرتی رہی، پیر درگاہ شاہ جی دعا فرماؤ انشاءاللہ میں نصر دی، پہلی گل سمجھا لما شعر تو ہٹ کے ہم سے لڑنے آئے ہو، تم کہاں ہم کہاں، اپنی اوقات دیکھیے، سامنے دستہ چیر کے ایک بندہ آگے آیا، اس نے کہا حسین ہمیں دھمکی بعد میں دینا، حسین پہلے ہماری تعداد پہ غور کر، ایک بار ہمیں گن، ہم اتنے ہیں کہ تجھے یہاں سے واپس نہ جانے دیں، ہماری تعداد پہ غور کر پھر دھمکی دینا، ہم اتنے ہیں کہ تجھے یہاں سے واپس نہ جانے دیں، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، پھیپڑا پھاڑ صدا لگائی میرے مولا نے، انکل ناصر 9 لاکھ بدن میں تھر تھری پیدا ہوئی، اور ایک جملہ کہہ کے خدا کی قسم جنگ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گئے مرشد فلک شیر، حسین نے فرمایا تم کون ہوتے ہو مجھے واپس جانے سے روکنے والے، فرمایا میں حسین اگر چاہوں نا تو تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی۔ نہیں آیا وہ بندہ، بخدا وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، ہاتھ نیچے نہ کرنا، مولا کا واسطہ ہاتھ بلند رکھنا، فرمایا تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن تم خدا کا شکر کرو کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام کرا۔ او میں قربان ہوا، فرمایا ہم سے محسن مل جائے بابا تاجر، فرمایا ہم سے لڑنے آئے ہو، انشاءاللہ زندگی رہی تو 20 مارچ ٹاؤن شپ تشریف لے کے آئیے گا، مالک آپ کو سلامت رکھیں، ملک کا بہت پیارا جلسہ ہے، میں بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں گا، فرمایا ہم سے لڑنے آئے ہو، ہم کہاں تم کہاں، فرمایا پہچانو، فرمایا میرا نام حسین ہے، فرمایا میرا نام حسین ہے، جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں، جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار نہ نارتھ ہیمپٹن نہ جہلم، لمحے کے لیے دہلی والا بن کے مصرے کا وزن کرنا ہے، حسین کیا فرما رہے ہیں، جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں،
فرمایا جتنے جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں، جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفل ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں جون۔ فرمایا ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں۔ حسین نے فرمایا کوفیوں، شامیوں، ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں۔ فرمایا اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں۔ ظہیر ایک جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار دیا میرے مولا نے۔ خدا اتنی جلدی میری ذاکری میں اس سے آدھی جلدی بھی نہیں ہے، میں اتنے تحمل والا نوکر ہو گیا ہوں، لیکن لمحے کے لیے مصرے کا وزن کرنا۔ اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، مجھے دیکھنا اس زمین پر کوئی اٹھ کے بولتا تھوڑی بات بڑی ہے میں جا رہا ہوں، کوئی ایسا کونا مجھ سے لڑنے آئے ہو، حسین سے بدلے، حسین سے جنگ۔ اور شامیوں، شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آ۔ مل کے بولو سخینہ علی کلندر۔ سبحان اللہ، سبحان